جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائی دعا دے میرے کوثر نے مجھے رائی دعا دے اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر دلا دے صبر ایوب کو شبیر دلا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخا پرلا مجھے سب اہل آزاد شیخا پرسا مجھے سب اہل آزاد چشم سجاد اگر ذوق سے ہو جاتی ہے بند سیاہ پاؤں کی زنجیر سیاہ پاؤں کی زنجیر دیتے نام پر راکھ پانی جو پلائے اللهم صل على محمد وعلى محمد افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن بارہ اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے ایک رسن بارہ اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے رسی میں بندھے زینب کلثوم کا آنا سجاد سے پوچھو
سجاد سے پوچھو جب بالی سکینہ کو غسل دیتے تھے سجاد فریاد ہے فریاد جب بالی سکینہ کو غسل دیتے تھے سجاد فریاد ہے فریاد اس ننھی سی گردن کا نشہ رسی کے پانا سجاد سے پوچھو اس ننھی سی گردن کا نشہ رسی کے پانا سجاد سے پوچھو غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر برپا ہوا محشر غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر برپا ہوا محشر نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھا نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبیزادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو فاتحہ شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا سر کٹا ظلم سے حق مگر کام کیا صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا وعدت اپنی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں حق یہ فرزند یہ سروت ادا کرتے ہیں حق یہ فرزند یہ سروت ادا کرتے ہیں کون معصوم ہوا طوق سلاسل میں اسیر کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر کس کے ماں بہنوں کے مجمع میں ہوئی ہے تشہیر کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے گئے تھے جو وصیت شہیدی وقت اخیر صبر سے کام لیا کیجیے باد شبیر شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر بد دعا دینا نہ امت کو جو زینب ہو اسیر
تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا. کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا. کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا. دھیان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام. توق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ. یہ تحمل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں. کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں. کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں. باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا. باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا. چھن گئی ثانیہ زہرا کی رضا کچھ نہ کہا. چھن گئی ثانیہ زہرا کی رضا کچھ نہ کہا. بازو ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا. تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا. تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا. غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا. علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا. علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا. علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا. برہنا کرے دربار گئے صبر کیا. در بدر کوچا بازار گئے صبر کیا. قدرت رکھے گرفتار گئے صبر کیا. بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا. قدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے. قبر ہاتھوں سے ذکیرہ کی بنائی تو نے. قبر ہاتھوں سے ذکیرہ کی بنائی تو نے. یاری دیکھ لو پوتے کی مصیبت کو. غم و اندوہ کی تصویر صورت کو. شدت تب سے غضب کی ہے نقاہت کو. اور پھر اس گلے میں یہ قیامت دیکھو. وقف عالم حضرت کے گھرانے والے. کیا ستم سر امت کے بچانے والے. کیا ستم سر امت کے بچانے والے. کیا ستم سر امت کے بچانے والے. جیتے نہیں ابھی نہیں تیری قبر مٹانے نہیں ابھی والے. کر آگے ابھی ہمارا والے. چشم انصاف نے دیکھے تو زمانے والے. کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں. قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں. قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں. قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ آپ کی بات.
صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. مولانا آپ کی ویڈیو آ رہی ہے اور اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين. ٹائم پہ آ گئے آپ نے یہی ٹائم بولا تھا بالکل ٹھیک ٹائم پہ واپس آئیں. خاتم النبيين ہم نے کہا یہ تو بہت لیٹ نائٹ چلے گا. جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ پڑھتے رہیے. بسم اللہ. اب یہ تو سب خراب کر دیا پوری مجلس. بسم اللہ. جی مولانا. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ پڑھتے رہیے. بسم اللہ. جی اچھا میں پھر سے پڑھتا ہوں, آپ لوگ ذرا بولتے رہیں, کم سے کم درود صلوات کچھ تو پتا چلے نا کہ آپ تک میری آواز جا رہی ہے. بسم اللہ. رحم الله من قرأ الفاتحة. صلى الله صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبت، میں نے یہ چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے جس کے اندر ارشاد رب العزت ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما، تو وہی جو ہے سب سے بڑی کامیابی پر فائز ہوگا. مورد بحث گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں انسانیت کی فلاح کے لیے اور اس کی بہبود اور اس کی نجات کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا. یہ انسان اس دنیا میں خلق کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے کہ اس دنیا میں فنا نہ ہو جائے بلکہ یہ فلاح پا جائے اور نجات یافتہ ہو جائے. اور نجات یافتہ ہونے کے لیے اور فلاح پانے کے لیے اللہ نے سارے انتظامات اپنی جانب سے جو عقل کہتی ہے کہ اسے کرنا چاہیے اس سے بھی مافوق طریقے سے اس نے انتظام فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے مومنین کو آگاہ کیا کہ جو مومن ایمان لے آئے، اللہ کی بھرپور طریقے سے معرفت پیدا کرنے کی صحیح اور کوشش کی اور اللہ کو پہچاننے کی زحمت اٹھائی اور وہ ایمان لے آئے. اور جب ایمان لے آئے تو اللہ نے کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم ہماری اطاعت کرو. تو اس لیے کہ جب ایمان لے آیا ہے اللہ کے اوپر کہ وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہر شے پر قابض ہے، ہر شے کا خلق کرنے والا وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، کائنات اس کو پوری رچانے والا وہی ہے. اس دستور کو اس نے بنا کے تمہارے درمیان بھیجا کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ تمہارا جو خالق ہے تم اسی کے مطیع و فرما بردار بن. اس کے ساتھ اس نے یہ بھی پیغام سنا دیا کہ اس دنیا میں سوائے اللہ کی اطاعت کے کوئی چیز جو ہے وہ راہ نجات نہیں. نجات اور کامیابی اور کامرانی اگر کائنات میں ملے گی تو وہ صرف اللہ کی معرفت، اس پر ایمان اور اسی کی اطاعت پر ہے. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اور میری معرفت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ تم ناقص ہو اور ناقص جو ہے کمال محض تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے بیچ میں ایک رابطہ پیدا کیا کہ جو ان ناقصوں سے ایک سرا اور دھرا اس کا ملتا ہو اور ایک سرا اس کا کامل محض سے ملتا ہو، جو ادھر سے لے کے ادھر دے اور ادھر والوں کا پیغام ادھر پہنچائے. اس سلسلے کا نام ہے واسطہ ما بین خالق و مخلوق، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ ہے اس کو خلق کیا اس نے اور بنایا، اور ان واسطوں کے مختلف نام رکھے. ایک نام اس کا رسول ہے،
چنانچہ فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے انسان کی. وہی جو ہے انسان کامیاب اور کامران ہے. گرچہ آج کی دنیا جو ہے کچھ اور ہے، جو اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ مال و متاع اور مقام و منام اور نام چاہتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے کہ اسے دولت ملے، اسے مقام ملے، اسے دنیا کی جاہ و جلال ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کی خواہشات کا مرکز. انسان اسی کو پا جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہو گیا ہے، درحال ہے کہ اس کے لیے صرف خواہشات انسانی کافی ہے، اس کے لیے غضب انسانی کافی ہے. لیکن اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ تنہا اس کے لیے نہیں خلق کیا. دلیل اس کی یہ ہے کہ اس نے اگر اس کے لیے خلق کیا ہوتا کہ کھا لے اور پہن لے، لوگوں کے ساتھ رہ لے، دنیا کا حصول کر لے، تو قوت شہوات، قوت غضب اور حیات حیوانی اور عقل حیوانی سے زائد کی ضرورت نہ تھی. اللہ نے انسان کے اندر ایک اتنی بڑی قوت رکھی کہ جس کا نام عقل محض ہے، کہ جو اللہ کی معرفت پیدا کر سکے، چیزوں کا ادراک کر سکے، سمجھنے کی صلاحیت ہو سکے. جب یہ چیز اللہ نے رکھ دی اور یہ چیز پیدا کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہے، اس کی خلقت اللہ کی معرفت کے لیے ہے، اس کی عبادت کے لیے ہے اور اس کی اطاعت کے لیے. جب اس کی معرفت اور عبادت اور اطاعت کے لیے ہو گئی اس کی خلقت اس انسان کی، تو اب انسان کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ کمال محض ہے. یہ انسان ابھی نیستی سے آیا ہے وجود میں، ہستی میں، اور یہ آہستہ آہستہ اب دھیرے دھیرے بلندی کی طرف جائے گا. آہستہ آہستہ یہ بلند ہوگا تو اس کو کوئی چاہیے کہ جو اس کو بلندی تک لے جائے. جو لے جانے والا ہے اس کا نام مربی ہے، اور جسے لے جایا جا رہا ہے یہ تربیت پانے والے ہیں. انسانیت تربیت پانے والی ہے، محمد و آل محمد تربیت دینے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات جو ہے اس میں سے رسول اکرم کو اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی اب اس دور کے اعتبار سے انسان جو ہے کامیابی اور کامرانی اس دنیا میں زندگی کو نہ سمجھے، بلکہ اپنی کامیابی اور کامرانی اللہ کی معرفت، اس کی عبادت، اس کی اطاعت کو سمجھے. عزیزان گرامی مرتبت، میں صرف ان باتوں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے گفتگو کو میں یہاں تک پہنچا دوں کہ کس کی معرفت ضامن نجات ہے اور کس طریقے سے اللہ کی معرفت تک ہم پہنچ سکتے ہیں. در حقیقت خدا کی معرفت یہی ہے کہ اگر ہم اتنا جان جائیں کہ اسے نہیں پہچان سکتے ہیں، مگر اس کے جاننے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی دلیل چاہیے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کی ذات اتنی بلند و برتر ہے کہ ہماری معرفت میں، قوت و ادراک میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو سما سکیں. دادا اس واسطے کا نام رسول ہے. اب اللہ نے کہا کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی. یعنی معنی یہ ہے کہ کمال محض تک ناقص پہنچ نہیں سکتا ہے، تو ایک واسطہ ہے جو کمال محض تک پہنچانے والا ہے. جو اس کو فالو کرتا گیا، جو اس کی اطاعت کرتا چلا گیا، وہ کمال محض کی اطاعت کرے گا. اب اس کو دوسرے انداز میں قرآن کہتا ہے کہ من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی،
اور اللہ اور رسول کی اطاعت اصل کامیابی اور کامرانی ہے. انسان کامیاب اور کامران ہوگا اس وقت جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. اب رسول کی اطاعت کیوں اللہ کی اطاعت ہے؟ قرآن نے یہ حکم دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ یہ تنہا نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے. اگر ایسا ہو جاتا کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے تو پھر ایمان لانے والے مومنین اپنے زاویہ نگاہ سے، اپنی فکر سے، اپنے خیال سے جو نقش قدم بناتے وہی کہہ دیتے کہ یہ خدا کا نقش قدم ہے. نتیجہ یہ ہوتا کہ تم ظالم ہو، تم ظلم سے پر ہو، تو ظلم والے کا نقش قدم طاہر محض عدل واقعی کا نقش قدم نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے لازم تھا کہ وہ عدل واقعی کوئی ایسا بنائے جو ظالموں کے لیے نقش قدم چھوڑ جائے، مگر وہ نقش قدم ویسا ہی ہو جو اس اللہ کا ہے نقش قدم. تب لازم ہے کہ اس کا نقش قدم، جس کا نقش قدم خدا کا نقش قدم بنے، تو وہ مظہر ذات الہی جو ہے، مظہر اوصاف الہی ہو جائے، تمام اللہ کی صفت کا مظہر بن جائے، اس کے غضب کا مظہر نظر آئے، اس کے ارادے کا مظہر نظر آئے، اس کے علم کا صندوق نظر آئے، اس کی حکمت کا مظہر نظر آئے، اس کی قدرت کا مظہر نظر آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں کو صرف سربستہ طور پر عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. آہستہ آہستہ آپ کو اس منزل تک لے جانا ہے کہ یہ ایسا ہو کہ اس کا غضب اللہ کا غضب ہے، یہ ایسا ہو کہ اس کا سرور اللہ کا سرور ہو، اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت باعث سرور خدا بندی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے غضب کے موافق نہ ہو. ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے کے موافق ہو، تبھی جو ہے اس کی اطاعت رسول کی، اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے. تو اب کیسے پتا چلے کہ مرضی کے موافق ہے؟ ظاہر ہے کہ اطاعت جو ہے وہ قول میں ہے اور اتباع جو ہے وہ فعل میں ہے. تو ہر دو صورت میں یہ دونوں چیزیں جو اطاعت کی منزل پر ہیں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ قول رسول قول خدا ہو اور فعل رسول فعل خدا ہو، جس کی ہزارہ مرتبہ آپ سنتے چلے آئے. قرآن کھلے ہوئے انداز میں یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول جو ہے کوئی کلام نہیں کرتا ہے، مگر جو بھی بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور اس کی وحی سے اس تک پہنچتا ہے. اور رسول کچھ بھی نہیں کرتا. ما رمیت اذ رمی ولکن اللہ رمی، کہ اس کا فعل نہیں ہے، وہ فعل خدا ہے. تو معنی یہ ہو گئے کہ رسول کی عظمت یہ ہے محمد مصطفیٰ کی کہ جو وہ بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو قول خدا ہے، جو وہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو قول خدا ہے. دلیل قرآن ہے جو ادھر سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے. مسلمانوں کے لیے، یہ مومن کے لیے یہ پکا اعتماد اور یقین کی منزل ہے کہ وہ ہر فعل پیغمبر کو فعل پیغمبر نہ سمجھے بلکہ فعل خدا سمجھے، ہر عمل پیغمبر کو عمل پیغمبر نہ سمجھے عمل خدا سمجھے، ہر قول پیغمبر کو قول پیغمبر نہ سمجھے بلکہ قول خدا سمجھے. تب اگر نبی جو ہیں وہ اپنے حجرے میں کچھ بیان کر رہے ہوں تو یہ حجرے میں بیان کرنا نبی کا قول نہیں ہے، خدا کا قول ہے. اگر مسجد میں بیان کر رہے ہوں
تو مسجد پر بیان کرنا ان کا قول نہیں ہے، یہ خدا کا قول ہے۔ اگر منبر پہ بیان کر رہے ہوں تو منبر پر بھی بیان کرنا ان کا بیان کرنا نہیں ہے، یہ خدا کا بیان کرنا ہے۔ اگر یہ میدان میں کھڑے کچھ کہہ رہے ہوں تو ان کا کہنا نہیں ہے، خدا کا کہنا ہے۔ اور اسی طرح اگر میدان میں کچھ کر رہے ہوں تو ان کا کرنا نہیں، خدا کا کرنا ہے۔ اگر مسجد میں کچھ کر رہے ہوں تو ان کا کرنا نہیں ہے، خدا کا کرنا ہے۔ اب میں کن اشاروں میں آپ سے بات کروں؟ اگر یہ منبر پہ کھڑے ہو کے کچھ بول رہے ہیں تو قول خدا ہے، اور اگر خطبے کو توڑ کے نیچے اتر کے حسین کو آغوش میں اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی فعل خدا ہے۔ اگر منبر پہ جا کے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ فعل خدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو الغرض یہ ہے کہ میدان میں ہوں یا جہاد میں ہوں یا فرش پر ہوں یا عرش پر ہوں، جہاں کہیں بھی محمد ہیں، جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ قول خدا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ فعل خدا ہے۔ اتنی باتیں مستفاد ہیں اور آپ سب کے دل و دماغ پر ہیں۔ ان تمہیدی حالات سے گزر کر کے میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ ان سے بڑے سچے کے اوپر کیا نہیں، یعنی یہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بڑے سچے کون ہو سکتے ہیں؟ سچوں میں بڑے سچے ہیں یہ کہا جا رہا ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ پیغمبر۔ جب پیغمبر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خود ان سے زیادہ سچے ہیں۔ تو اب یہ سوال نہ اٹھے ہمارے سامنے کہ ابو ذر سب سے زیادہ سچے ہیں تو کیا علی سے بھی زیادہ سچے ہیں؟ لہذا علی سے بھی زیادہ سچے ماننا چاہیے اس لیے کہ پیغمبر کا حکم ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں پیغمبر سے زیادہ سچے ہیں؟ بھائی پیغمبر تو اس سے مستثنا ہیں۔ پیغمبر چونکہ کہنے والے ہیں لہذا اپنے کو نکال لیا ہوتا افضل تارا ہے۔ اور علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جو مقام پیغمبر کا ہے ابو ذر کی نسبت سے وہی مقام علی کا ہے ابو ذر کی نسبت سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ فرمایا کہ سب سے سچے انسان ہیں یہ، آسمان نے ان سے زیادہ سچا ایسا سایہ نہیں کیا۔ یہ سچے یہ فرما رہے ہیں۔ تمام تر اہل سنت کی کتاب مستدرک الحاکم میں بھی ہے، اور 2-3 مقامات پر یہ روایت موجود ہے کہ جو مشہور ترین اور اس کو صحیح مانا گیا ایسی روایت ہے کہ جس کو اہل سنت کے تمام علماء صحیح مانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، ابو ذر یہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کر لیا بس وہی کامیاب و کامران ہوا۔ اور اس کے بعد فرمایا من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ اور اس کے بعد فرمایا ابو ذر نے کہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کے کہا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی۔ من عصانی، من عصا علی، جس نے علی کی معصیت کی، فقد عصانی، اس نے میری معصیت کی۔ اور یہ پہلے قانون ہو چکا، قرآن کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی اور نافرمانی کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث میں نے جو مختصر سا مقدمہ آپ کو یاد دلانے کے لیے تاکہ یہ حدیث سمجھ سکیں کہ معنی کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی،
اب علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو ہم پیغمبر میں بتا کے آئے کہ پیغمبر کی اطاعت اللہ کے اطاعت ہونے میں کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ تمام ارادہ الہی اور تمام کراہت الہیہ کے مظہر ہیں پیغمبر، تو ویسے ہی علی کی ذات یہ ہے کہ جب علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو جو کہیں گے وہ سب کرنا جو ہے ایسا ہے کہ اللہ کو محبوب ہے، علی جو جو منع کریں گے اس سے رکنا اللہ کو محبوب ہے، اور علی جو چیز نہ کریں وہ اللہ کو منفور ہے. یعنی کراہت اور ارادہ، محبت اور کراہت الہیہ کا مرکز ذات علی بن گئے. جس نے علی کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی بواسطہ فیض پیغمبر. پیغمبر نے فرمایا علی کی اطاعت میری اطاعت. تو اب آپ لحظہ فرمائیں مرکز مظہر ارادہ الہیہ ہو گئے، مظہر ارادہ الہی بن گئے، مظہر کراہت الہی بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امر و نہی اس وقت تک امر و نہی پر، یعنی جب کوئی چیز کو حکم دیا جائے تو اسے بجا لاؤ، جب کسی چیز کو منع کیا جائے تو اسے روک دو، اسے امر و نہی کہتے ہیں. امر و نہی اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک ارادہ الہیہ نہ آئے، اور نہیں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کراہت الہیہ نہ آئے. اللہ کو منفور ہے تبھی منع کرے گا، اللہ کو محبوب ہے اور ارادہ کرتا ہے تبھی کہے گا. تو جب علی کسی چیز کو کہہ رہے ہیں تو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو گویا علی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. تو اب یہ علی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، یہ مظہر ارادہ کیسے بنے؟ تو شاید اس کے سمجھنے کے لیے صرف دو ہی چیزیں آپ کے اور ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک تو یہ موجود ہے کہ شب ہجرت بستر پر لٹا کے اللہ نے حکم دے دیا کہ اے پیغمبر ان کو ہمارے حکم سے اپنے بستر پر لٹاؤ. اب جب یہ بستر پر لیٹے اور صبح اٹھے تو اللہ نے کہا اس نفس کو میں نے خرید لیا اور اس کی جگہ پہ اپنی مرضی دے دی. عزیزو، تمام تر کراہت اور تمام تر محبت کا مرکز نفس ہے، تو اللہ کی محبت اور کراہت کا مرکز نفس علی بنا. شب ہجرت اللہ نے اس نفس کو خرید کے اپنی طرف نسبت دے دی کہ اب جتنا علی کو محبوب ہے وہ مجھے محبوب ہے، اب جتنا علی کو مکروہ ہے وہ سب مجھے مکروہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس اس سے یہ بات روشن ہوئی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کی ہر ایک قول اور فعل جو ہے جس کی ضمانت خدا نے لے لی، اور اسی کو اس نے کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، اے اہل بیت تم کچھ بھی نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. عزیزان گرامی مرتبت، عجیب و غریب ہے، امام صادق علیہ السلام بز میں تشریف فرما ہے. صادق آل محمد علیہ السلام اپنے تمام صحابیوں کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. عمران وہاں قریب ہیں، انہیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ سنو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم اپنے فضائل اور کرائم اور مرتبے بیان کرتے تو تم اسے برداشت نہ کر پاتے. یہ سن کر ایک مرحلے کے لیے ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد امام کی طرف دیکھ کر کے حمران کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا آپ کی مراد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اگر حالات جو اللہ کے نزدیک ہیں، جو مقامات اور فضائل آپ کے اللہ کے پاس ہیں، جو کرائم، اگر اس کی اجازت ہو بیان کرنے کی تو ہم لوگ تحمل نہیں کر سکتے، حمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. تو اس سے مراد آپ کی علم ہوگا. آپ کا توجہ کیجئے میری بات پر. تو آپ نے فرمایا ایسر من ذالک، علم تو بہت ادنا سا مرتبہ ہے، اس سے سستا اور کمتر مرتبہ
जो मैं मर्तबे बयान करूंगा वो तो कहीं इससे बुलंदतर है। तो हमरान की आंखें आपकी तरफ हुई कि मौला क्या कह रहे हैं, इल्म ही इतना है। भाई इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है कि इल्म कितना बुलंद है? इल्म ये है कि तिबयान लिकुल्ल शै, ये कुरान जो नाजिल हुआ हर शय का बयान है, और यही कुरान जो है इसके हामिल मोहम्मद हैं, और जो कुछ भी पूरे कुरान में उस सबका इल्म अली के पास है, तब इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। लेकिन मौला फरमा रहे हैं ये तो ऐसरो मिन ज़ालिक, ये तो एक अदना मर्तबा है। तवज्जो करें आप, मरकज़ इल्म इलाही होना ये फजीलत आला नहीं है। तो वैसे ही अमरान ने फौरन निगाह करके कहा मौला ये क्या कह रहे हैं? तो आपने फरमाया रे क्यों न कहूं, फ़इन्नल इमाम, इसलिए कि इमाम तो वो ज़ात है कि मौरिदन लिइरादतिल्लाह, कि अल्लाह के इरादे की जगह है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैंने यही अर्थ किया आपको कि ये मौरिदन लिइरादतिल्लाह, अल्लाह के इरादे की जगह है। यानी क्या मतलब हुआ? अल्लाह के इरादा यहाँ है। दूसरी जगह पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल इमाम बकरुन लिइरादतिल्लाह, इमाम जो है अल्लाह के इरादे का आशियाना है, घोंसला है। तो आप मुलाहिजा करें आशियाने में परिंदे क्या करते हैं? आराम करते हैं। जहां पर इरादे इलाहिया उतरती है उस जगह का नाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजह। अब जाहिर है कि आप अंदाजा करें कि जहां पर इरादा इलाही है उस मरकज का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। उस मरकज का नाम यह है कि इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। मैंने क्या अव्वल कलाम में कहा कि इताअत के मानी यह है कि ये इरादा इलाहिया इनके पास हो, इनका इरादा उनका, अल्लाह का इरादा इनका इरादा मिलता हुआ हो। जब तक मिलेगा नहीं इनकी इताअत, उसकी इताअत नहीं हो सकती है। ताज़ीज़ान गिरामी, इरादा इलाहिया ये मौरिद हैं, ये इरादा इलाहिया के आशियाना हैं ये। अब जब इरादा हो गया तो इरादा से ही तमाम दुनिया की चीजें जो हैं वो चलती फिरती हैं। अगर इरादा करेंगे आप तो आपका हाथ हरकत करेगा। एक जिस्म का आप हाकिम हैं, आपका नफ्स जो है वो हाकिम है, और जहां इरादा मुतकव्विन होता है वो हाकिम है। तो जब हाकिम है तो आपका हाथ कब उठेगा? जब आप इरादा करेंगे तो हाथ उठेगा, जब आप इरादा करेंगे तो पैर उठेगा, आप इरादा करेंगे तो जबान बोलेगी, आप इरादा करेंगे तो आपकी आंख देखेगी, आप इरादा करेंगे तो आपकी नाक जो है वो सूंघेगी, आप इरादा करेंगे तो आप खामोश होंगे, आप इरादा करेंगे तो हाथ रोकेंगे। मालूम हुआ एक जिस्म का हाकिम इरादा है। अब ये पूरी कायनात जो है नबी और इमाम के सामने, या मोहम्मद और आले मोहम्मद के सामने पूरी कायनात जिस्म के मानिंद है। इसी तरीके से जैसे आपका जिस्म आपके इरादे का ताबे है, वैसे ही ये पूरी कायनात इरादे इलाहिया के ताबे है, और इरादे इलाहिया के रहने की जगह का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजह। जब पूरी कायनात जो है वो ताबे इरादा इलाहिया हो गई, और इरादा इलाहिया के वरूद की जगह मोहम्मद व आले मोहम्मद है, तो अब जिधर इरादा जो कुछ चाहेगा वो चीजें होती जाएंगी। तो सारी कायनात अब जहां पर इरादा इलाहिया ठहरा है उसी की ताबे और फरमाबरदार होंगी। इसी को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी विलायत कायनात पर ऐसे ही है जिसे मुल्क अजीम कहा गया है, कि जहां हर जर्रा हमारे ताबे और फरमान में है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजह। हर जर्रा हमारे ताबे और हमारे फरमान के मुताबिक है। क्यों? इसलिए कि इरादा इलाहिया के मालिक है, और जब इरादा इलाहिया के मालिक हो गए तो जाहिर है कि इनकी अजमत
बुलंद हो गई। यही जिक्र खुदा हो गए। अब अल्लाह का जिक्र वाकई मोहम्मद और आले मोहम्मद जो आप ये कर रहे हैं जिक्र, ये जिक्र बुलंदी का और ये जिक्र मर्तबे के लिहाज से इस कदर बुलंद है कि जिक्र की बुलंदी को खुद खुदा ने कहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम आपके जिक्र को बहुत बुलंद करेंगे। और यही जिक्र खुदा है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में है अक़िमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज को कायम करो। इसलिए कि नमाज जो है वो गुनाहों से बचाती है और फहशा फसाद से दूर करती है। और उसके बाद क्या वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र उससे भी बड़ा है। तवज्जो करें यार, क्या मतलब हुआ? बहुत से लोग ये भी माना करते हैं कि नमाज को कायम करो, नमाज गुनाहों से बचाती है। यहां पर ठहर के एक बात ये भी कहता चलूं कि तफसीर क़ुम्मी में है कि पैगंबर के साथ एक जवान नमाजें पढ़ा करता था, मगर मिन जुमला बहुत सी बुराइयां करता था। पैगंबर को यह खबर दी गई कि मुद्दतों से नमाज पढ़ रहा है मगर बुराइयां करता है। तो आपने मुस्कुरा के कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये बुराइयों से आरी हो जाएगा, दूर हो जाएगा और तौबा कर देगा। ज्यादा अगर देर से मुस्तजाब हो रही है तो इंसान को जो है मायूस नहीं होना चाहिए। पैगंबर कि इस जानशीन मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नमाज जो बचाती है, उसके बाद का जुमला जो है वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र अकबर है। तो आपने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया वल्लाहि नहनु ज़िक्रुल्लाह, खुदा की कसम मैं जिक्र खुदा हूं। तो ये जिक्र खुदा है। क्यों? इसलिए कि खुदा का इरादा यहां है, जहां इरादा इलाहिया है वो जिक्र खुदा। जिक्र के मानी क्या है? याद, यानी खुदा की याद का जरिया हम है। हमसे खुदा याद आएगा, जितना ज्यादा हमसे याद आएगा दुनिया में किसी से याद ना आएगा। आज दुनिया में देखिए लोगों के सामने जर्रा बराबर गुफ्तगू करिए, बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, उनसे पूछिए कि अल्लाह की मार्फत की दलील क्या है आपके पास, कैसे आपने खुदा को पहचाना? उन्होंने कहा कि आसमान को देखा, जमीन को देखा, सितारे को देखा, महताब को देखा, आफ्ताब को देखा, शजर को देखा, हजर को देखा, इससे पता चला कि उसने खल्क किया। ये उनकी मखलूकात हैं जिसको देख के खुदा पहचाने में आ रहा है। मैं कह रहा हूं ये क्या है? ये आयात और निशानियां परवरदिगार है। तो ये छोटी छोटी आयात और निशानियों से खुदा पहचान में आ जाता है। शजर देखा तो पहचान में आ गया, हजर देखा तो पहचान में आ गया, सितारा देखा तो पहचान में आ गया, आसमान देखा तो पहचान में आ गया। और जो सबसे बड़ी आयत है, मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मेरे अलावा कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी आयत कोई नहीं है सिवाय मेरे, सिर्फ मैं ही सबसे बड़ी आयत हूं। तो छोटी आयत से तो अल्लाह याद आए तो बड़ी आयत से याद नहीं आएगा। छोटी आयत से अल्लाह की मारिफत हो तो बड़ी आयत से अल्लाह की मारिफत, खालिस मारिफत नहीं बल्कि याद भी। बोला ज़िक्रुल्लाह अकबर, सबसे बड़ा जिक्र जो अल्लाह का है वो हम हैं। और इसीलिए कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिक्र खुदा से दिलों को इत्मीनान होता है। अजीजों, ये नमाज जिक्र खुदा है। अक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, हमारे जिक्र के लिए नमाज को कायम करो। और इमाम ने फरमाया है कि जिक्र अकबर हम हैं, यानी नमाज से भी बुलंदतर। क्यों? इस क्यों को बताना चाहता हूं आपको कि जिक्र अकबर की तौजीह क्या है। रवायात में मिलता है, सही रवायत इत्तफाक़ी है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके शब है और जिनकी शहादत की शान में मजलिस हो रही है, उनका फरमान है कि साहिब मनाक़िब ने, शायर इब्न आशूब ने लिखा कि आप एक सहाबी आपके साथ हैं जो आपके बड़े शहदाई हैं और चाहने वाले हैं। उनके सामने एक शख्स आया और उसने कहा कि आप नमाज को जानते हैं थोड़ी बहुत? इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया कि हाँ। वो सहाबी गुस्से में आ गए, आपे से बाहर।
اور انہوں نے چاہا کہ اس شخص سے جنگ کریں. امام نے ٹھہرایا, کہا کہ ٹھہرو, ہمیشہ جو ہے عالم کو حلیم ہونا چاہیے, خاموش رہو. پھر اس نے پوچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ نماز کی ابتدا اور شروع کہاں سے ہے؟ آپ کچھ واجبات مستحبات کچھ جانتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ نماز کی ابتدا کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا تکبیر سے. اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ اس کا اظہار کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا قرات سے. اس نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ وہ چیزیں کہ جو نماز میں حرام کر دیتی ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تکبیرۃ الاحرام. اس نے پوچھا وہ بتائیے کہ جہاں سے چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تحلیل. اس کے بعد اس نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تسبیح خدا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ نماز کا خاتمہ کہاں سے ہے؟ آپ نے بتایا تسلیم, سلام پھیرنا. اس کے بعد پوچھا کہ اور اس کے بعد بتائیے آپ کہ تسلیم کے ساتھ کون سی چیز ہے جو اس کو مقام ختم تک پہنچاتی ہے؟ آپ نے فرمایا درود محمد و آل محمد پر. اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ اس کے قبول ہونے کی سبب کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا ولایتنا, ہم محمد و آل محمد کی ولایت, والبراءۃ من اعدائنا, ہمارے دشمنوں کی براءت جو ہے یہ قبول ہونے کا سبب ہے. جیسے ہی یہ کہا اس نے پیشانی چومی اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنے علم کو کہاں رکھے, اپنی رسالت کو کہاں رکھے. آپ نے کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں ہے کہ میں اگلا سوال کر سکوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس روایت نے آپ کو کیا بتایا؟ گفتگو اس کی تھی کہ نماز ذکر ہے, لیکن آل محمد ذکر اکبر ہے. ذکر اکبر کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ذکر سے بلندتر. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ذکر بنے, توجہ رہے, لیکن قبول نہ ہو, اور جو چیز ذکر بن کے قبول کروائے دوسرے ذکر کو, وہ افضل تر ہے. اسی پر امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں کی براءت یہ نماز کو قبول کرواتی ہے. تو یہ ہے, اسی لیے فرمایا نحنو ذکر اللہ الاکبر, ہم ذکر اکبر ہیں. تو ہم متحدہ کیجئے کہ تکبیر تھی, تحلیل تھی, تسبیح تھی, تکبیرۃ الاحرام تھا, تحلیل تھا, تسلیم تھا, محمد و آل محمد پر درود, اور محمد و آل محمد کی ولایت. اگر یہ نہ ہوتی تو یہ سب ہونے کے بعد بھی ذکر قائم نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہوا کہ قیام ذکر الہی جو ہے وہ متوقف ہے محمد و آل محمد پر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی, یہ میسج اور پیغام آپ تک پہنچانے کے بعد میں اس منزل تک پھر سے پلٹتا ہوں کہ یہ کیوں ذکر خدا ہیں. اس لیے کہ خدا کی یاد واقعی یہی ہے, اس کی قدرت اور اس کی تمکنت کے مالک یہ ہیں. لہذا قدرت و تمکنت بھی ان کی ویسے ہی ہے جیسی قدرت و تمکنت اللہ نے عطا فرمائی. بس اب یہ ہے ارادہ الہی کے مالک. تو جو ارادہ کرے, کائنات کا ہر ذرہ ان کا مطیع و فرما بردار ہے. اسی لیے راوی کہتا ہے, یہ دلائل الامامت کتاب ہے علامہ جریر طبری کی, جس میں انہوں نے لکھا ہے ابن جمہور ایک ایسے راوی ہیں موثق جن کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام کو. بہت بڑی فضیلت عرض کر رہا ہوں, اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو عرض کروں گا, اور اس پر آپ توجہ کیجئے. بڑی اعتقاد کی بنیادیں قائم ہیں. دنیا آج اسے ہلانا چاہتی ہے, دشمن اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک یہ الفاظ رہیں گے دنیا میں, نہ دنیا اسے ہلا پائے گی نہ ختم کر پائے گی. کہ اس لیے کہ کائنات کا قیام ہی ان کی ذات کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, इमाम अलैहिस्सलाम के लिए वो लिखते हैं और रावी बयान करता है कि मैंने अपने आंखों से देखा मदीने में कि इमाम अर्श की तरफ उड़ रहे हैं और उड़ते हुए आप बहुत दूर तक चले गए अर्श में और फिर गायब हो गए। थोड़ी देर में वापस आए और जैसे ही आए मैंने सवाल किया, मौला आप कहाँ थे? फरमाया जन्नत की सैर करके आ रहा हूं। वल्लाहि राइतु अस्साअ, अभी अभी मैंने देखा है अपने चचा को हजरत जाफर तैयार को कि वो जन्नत में प्रवास कर रहे थे। जैसे ही ये फरमाया हम उनकी तरफ देखने लगे तो उन्होंने अपने हाथ से एक गोशा और एक टहनी पूरी खजूर की, जो कि मदीने में फसल खजूर नहीं है बल्कि जमीन पे नहीं था फसल, मगर वहां का खजूर लेके आपने मुझे पढ़ाया कि तेरे दलील के तौर पर तेरे लिए यह है कि तू पहचान लेगी कहूंगा। और जैसे ही मैंने हाथ में लिया, मैंने इमाम से कहा, मौला क्या आप लोग में ये ताकत और कुव्वत है कि आप प्रवास करके अर्श पर चले जाएं? तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया कि मा सनानाहा, इसको तो हमने बनाया है, मा सनानाहा, जिसको हमने सनाअत की है, मा नसअदु अलैहि, क्या उस पर हम सवार नहीं हो सकते हैं? अरे जिसको हमने अपने हाथों से बनाया उस पर तो कम से कम हम सवार हो ही सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये वही तौक़ीय मुबारक में हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि तमाम कायनात जो है उसके बारे में लिखते लिखते आपने लिखा कि नहनु सनाउल्लाह, हम अल्लाह के बनाए हुए मखलूक हैं और ये दुनिया जो है सनाउना, और ये कायनात जो है हमारी सनाअत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मकाम और मर्तबा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। क्यों? इसलिए कि इनका इरादा इलाहिया से मिलता है और ये उस वक्त तक कोई चीज नहीं चाहते जब तक कि खुदा ना चाहे। जब खुदा चाहता है तो ये भी चाहते हैं, जैसे ही खुदा चाहा वैसे ही ये भी चाहने लगे। यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम है जो कहनी है। देखिए, मकाम और मर्तबा होना और फजीलत होनी और ये इक़्तिदार और क़ुव्वत होना अपनी जगह पे है, लेकिन ये मशीयत का पाबंद है। अगर मशीयत इलाहिया में मकाम इम्तिहान हो तो वहां ये पावर, ये क़ुव्वत, ये कुदरत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम बंदे की हालत में होकर के तुम्हें इम्तिहान देना है ताकि कल के कोई ये ना कहे कि ये सारी क़ुव्वत थी, उसके बाद इस इम्तिहान में मुब्तला हुए इसलिए कामयाब और कामरान हो गए। नहीं, बताना चाहते कि सारी क़ुव्वत और ताकत है, उसके बावजूद ये क़ुव्वत और ताकत के होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह इम्तिहान दे के बाहर निकलते हैं। वरना आप सोचिए कि जिसकी क़ुव्वत और कुदरत इस कदर बुलंद हो कि जमीन से अर्श तक चला जाए और फिर वापस आ जाए, जो इख्तिदार इस कदर रखता हो, उसकी बुलंदी इतनी हो, क्या दुनिया में किसी की ताकत है कि वो उसे जंजीर पहना दे? क्या किसी में क़ुव्वत है कि वो जो है उसे जंजीरों में जकड़ दे और कैदी बना ले? लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जो अर्श पर चला गया वो ज़ैनुल आबिदीन, कि जिसको जब जंजीर पहना दी गई और कैदी बना लिया गया तो कैदी बने किस तरह से? ऐसे ही जैसे उनके जद कैदी बने थे। कब? वो दिन भूलिए नहीं मदीने में जब आपके गले में रस्सी डाल करके हजरत अमीर अल मोमिनीन को उनके घर से खींचते हुए ले जा रहे थे मस्जिद की तरफ, कि बीबी ज़हरा ने फरमाया खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को खोल दो वरना अपने सर के बाल खोल दूंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, मैं पूछता हूँ, ये अमीर अल मोमिनीन जो हवा पर उस दर को कि जो दर खैबर है लिए मुअल्लक थे, वो अमीर अल मोमिनीन शुजा के गले में किसी की हिम्मत है कि रसन डाल दे? मगर मकाम इम्तिहान और इब्तिला और आजमाइश में आपके रसन पड़ी, आपने बर्दाश्त किया। और एक ये भी पैगाम लेते जाओ कि हमेशा ये मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं
تو اس کے اندر بھی فلسفہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی پیغام ہوتا ہے، اس کے اندر بھی عبرت ہوتی ہے۔ لہذا بغیر عبرت کے نہیں، یہاں امیر المومنین نے جو گلے میں رسن بندھوائی اس کے لیے بھی ایک فلسفہ یہ تھا کہ ایک یہودی ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ وہی شخص ہے جو در خیبر کو ہاتھ پہ لیے ہوا پر معلق تھا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے گلے میں کوئی رسن ڈال دے سوائے اس کے کہ یا وہ نبی ہو یا ولی ہو۔ قریب آیا، پوچھا کیا تو نہیں تھا در خیبر میں؟ مولا نے فرمایا ہاں، بس قدموں پہ گرا کہ تو سچ کہتا ہے کہ تیرا محمد جو ہے نبی ہے اور تو اس کا ولی ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مومن ہوا اس فعل سے، اس عمل سے، یہ درس خریدا ہے۔ عزیزو ایک نہیں، ہزاروں مومن اس زمانے میں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے سید الساجدین کی ہتھکڑی پہن لینے سے اور بیڑیاں غور توق پہن لینے سے۔ اس زمانے میں کتنے جو ہے نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے ہی سنا اور آپ نے فرمایا کہ نحنو ابنو، ہم جو ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں، ہم جو ہیں علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں، ہم جو ہیں وہ فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم ہی قرآن کے مالک و وارث ہیں، ہم ہی آئے تطہیر کے حصے ہیں، ہم ہی جو ہے آئے اجر رسالت کے مالک ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہوا اور آگاہی ہوئی۔ کتنے ایسے ہیں شام میں جو ایمان لے آئے اور آپ کے قدموں پر آ کے سر رکھا اور ایمان قبول کیا، اور قیامت تک آپ کے واقعات کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے مقام و منزلت کو جانتے جائیں گے، اور پھر مصیبت کو سنیں گے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے کہ آپ ہی کی طاقت اور قوت ہے۔ تو یہ درس بنا آپ کا عمل، آپ نے جو اپنا اقتدار دکھایا اس سے بھی مومن بنایا، اور جو اپنا امتحان دیا اس سے بھی عبرت اور ایمان کا درس۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کو اس طریقے سے جکڑا گیا زنجیر میں کہ آپ ہی یہ جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے منہاج تم ہوتے تو دیکھتے کہ ہم کو اس طرح سے اور ہماری ماں بہنوں کو ایسے لے جایا گیا جیسے جانوروں کو رسن باندھ کے کھینچتے ہوئے لے جایا جاتا ہے۔ ہم کو اس طرح سے لے جایا گیا، ہم کو شام میں ایسے لے جایا گیا جیسے افریقی غلاموں کو کہ جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اقاد الذلیل فی دمشق کاننی، ارے ہم کو دمشق میں ایسے ذلیل طریقے سے غلام افریقی کی طرح کھینچتے ہوئے لے کے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تمام مصیبتیں برداشت کی، آپ کربلا سے لے کر کے شام تک مقامات پر مختلف اور جگہوں جگہوں پر کبھی شمر تازیانے لگاتا تھا، کبھی آپ کو شمر جو ہے وہ گھڑکیاں دیتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، کبھی نیزے چبھاتا تھا، میرا مولا بلک جاتا تھا۔ عزیزو کوفے کے دربار کی منزل ہو یا شام کے دیوار کی منزل ہو، شام کے در پر بھی ایسے ہی قافلہ کھڑا رہا۔ یہ امام زین العابدین برداشت کرتے رہے اور شام کے دربار میں بھی اسی طرح لے جایا گیا۔ میں کون سی مصیبت بیان کروں، مختصر مصیبت یہ ہے کہ امام زین العابدین اپنے بہنوں اور اپنی پھوپھیوں اور ماؤں کے ساتھ اس طریقے سے ذلیل طریقے سے لا کے کھڑا کیا گیا آپ کو، اور آپ کھڑے رہے۔ عزیزان گرامی، مصیبت برداشت کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ یہ سارے مصائب آپ نے برداشت کیے ہیں، اور یہ مصائب جو ہیں وہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ آسان نہ تھا زنجیر کا پہننا، یہ آسان نہ تھا دربار میں کھڑے رہنا، یہ آسان نہ تھا 7 شب و روز دروازے پر شام کے ایسے ہی رکھے جانا کہ جہاں دھوپ شدت کی ہو دن کی، رات میں بھی زمین جل رہی ہو اس پہ تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔ اسی وجہ سے آپ کے جسم پر یہ تمام جتنے زیورات پہنائے گئے تھے اس کے آثار ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب رہائی ملی تھی تو مولا کو بلایا گیا حداد، اور حداد نے آپ کے یہ زیورات اتارے کیسے؟ ارے بیڑیاں جو آپ کو نکالی تھی تو عزیزو آپ کی بیڑیاں ہڈیوں میں دھر آئی تھی، تو اب ظالم نے نکالا، میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اے مولا کیسے برداشت کیا؟ ارے یا حسین، علی اکبر کے سینے میں نیزے کا پیوست ہونا جس طریقے سے مشکل تھا، ویسے ہی سید الساجدین کی ہڈیوں میں یہ تمام زنجیروں کا درانا اور مقام کر جانا بھی مشکل۔ عزیزو لکھا یہ ہے
کہ منہال جب ملنے گئے تھے مدینے میں تو امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، ایک مرتبہ آپ کے پیر سے کپڑا ہٹا، جیسے ہی پیر سے کپڑا ہٹا انہوں نے منہال نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیر پہ سوراخ ہے، ہڈیوں میں، تو پوچھا مولا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا منہال ظالموں نے اتنے بڑے بڑے ہمارے پیروں میں بیڑیاں پہنائی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پیر ہڈیوں میں در آیا تھا۔ عزیزوں کتنی تکلیف برداشت کی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مگر یہ جو آپ کے آثار ہیں کربلا کے تھے، مگر آپ 30 برس اپنے باپ کو روتے رہے، اور اس طرح کی روایات میں آیا ہے کہ جب بھی آپ کو کھانا اور دانا لا کے دیا گیا ہے تو آپ خاموش نہیں ہوئے، جیسے ہی کھانا رکھا گیا آپ رونے لگے، ہمیشہ اتنا روتے تھے کہ کھانا واپس لے جایا جاتا تھا، غش میں چلے جاتے تھے، کیوں؟ یاد کر کے اپنے باپ کی بھوک اور پیاس کو۔ جب پانی سامنے آتا تھا تو اس قدر گریا کرتے تھے، روایات میں ہے کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، عزیزوں اپنے باپ پر گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہے اور نماز عبادات میں مشغول رہے کہ آپ کے تمام جسم پر آثار عبادات کے ہوئے، اور شب کی تاریکی میں اپنے پشت پر روٹیوں کے گٹر لاد کے ان یتیموں اور بیواؤں اور فقیروں اور اسیروں کو روٹیاں دیتے تھے، جس کی وجہ سے پشت پر بھی یہ آپ کے گٹھا پڑ گیا تھا اور پشت پر بھی آپ کے نشان ہو گیا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل کرتے وقت یہ پشت پر نشان دیکھا تو آپ رو پڑے اپنے باپ کے نشان کو دیکھ کے، پر ہاتھ جوڑ کے دل چاہتا کہوں اے مولا، جب آپ نے پشت پر نشان دیکھا تھا تو صرف اس کے نشان دیکھے تھے کہ جو بورے میں رکھ کے روٹیاں اٹھائی تھی اس کے نشان تھے، لیکن یہ بتائیے ہڈیاں ٹوٹی تو نہیں تھی۔ لیکن اے میرے مولا، جب حضرت علی نے حضرت زہرا کا غسل دیا تھا تو آپ نے پسلیوں کو دیکھ کے چیخ مارا۔ سلمان نے پوچھا یا ابوالحسن خیر تو ہے؟ کہا ہے سلمان، ارے سیدہ کا پہلو شکستہ تھا اور ہم سے ذکر نہ کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ینقلب منقلبون، ظالمین سے اللہ جو ہے بدلہ لے گا۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے، اور اس کے بعد جب دنیا سے چلے گئے اپنے لال سے یہ وصیت کر کے گئے کہ ہمیں غسل دینا اور کفن پہنانا۔ بس چند جملے آپ کے سامنے اور حائل ہوں، اس سے زیادہ وقت نہ لوں گا، لیکن چونکہ شب شہادت ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کاش ہم آپ کے سامنے ہوتے، لیکن اس روزگار اور دنیا کی اس مصیبت اور جاکا وبا نے ہم کو دور کر رکھا ہے۔ خداوند عالم اس جاکا وبا کو نیست و نابود کرے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تمام دنیا میں جو اس کے مریض ان کو شفا ہو، اور خاص طور سے یہ وبا نیست و نابود ہو، عزاداری کھل کے ہو۔ یہ جو عظیم پیغام کربلا کا روز اربعین کربلا سے جاتا تھا، اس کو خداوند عالم بروح راست کھلوا دے اور یہ راستہ پھر سے آماد اور مہمیز ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ معبود اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ عزیزہ لکھا ہے کہ آپ کو جاکھنی کا عالم تھا، بس چونکہ آپ کی بھی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی ہے تو زہر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا اثر یہ ہے کہ جب زہر چھٹکتی ہے بدن میں تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جب امام زین العابدین کو جاکھنی تھی اور پیاس کا غلبہ تھا تو پانی مانگتے تھے تو بیٹا دے رہا تھا، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے آقا، جب پیاس کی طلب ہوتی تھی تو بابا تو یاد آ جاتا ہوگا، ارے بھیا علی اکبر تو یاد آتا ہوگا، ارے بہن سکینہ تو یاد آتی ہوگی،
میرے مولا بس دنیا سے جب جانے لگے تو اپنے لال سے اپنا منہ سے منہ ملایا، سینے سے سینے ملایا، وصیت امامت فرمائی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جملہ اور کہوں گا، اے میرے مولا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کا لالا آپ کے ساتھ تھا، آپ اس کی آغوش میں دم توڑ رہے تھے، لیکن بابا تو یاد آیا ہوگا کہ ارے سینے پہ شبر سوار تھا، وہ بھی کبھی چلائے زینبیہ پہ اور کبھی دم خیمہ، آواز دے رہی ہے پسر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو لکھا ہے کہ آپ کا غسل امام محمد باقر علیہ السلام نے با اہتمام کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور آپ کو قیمتی کفن دیا گیا، مولا نے کفن پہن لیا، نماز ادا ہو گئی، غسل ہو گیا اور آپ کی میت تابوت میں رکھ کر کے آپ کے فرزند نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ لکھا یہ ہے کہ جب آپ کا تابوت مدینے میں چل رہا تھا تو عزیزو پورا مدینہ انسانوں سے چھلک رہا تھا، عجب نہیں تابوت میں بیٹھے لیٹے لیٹے ایک مرتبہ رخ کربلا کا کیا ہو، آواز دیا اے بابا آپ سے شرمندہ ہوں، ارے میری میت تو اتنے طرق احتشام سے اٹھائی گئی لیکن اے بابا آپ کی میت میں نہ اٹھا سکا، ارے کربلا میں 3 روز بے گور و کفن رہی، ظالمین نے لاشے پہ ادھر کے گھوڑے ادھر کر دیے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ باراللہ اس عبادت کو قبول فرما، تمام حوائج شرعیہ کو برلا، باراللہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ آئیں گے سردار مر گیا سارا پانا چاہتے امام کا، سارا رہا سارا پانا چاہتے امام کا، زہرا کی جا حسین کا دلدار مر گیا، زہرا کی جا حسین کا دلدار مر گیا، عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا، خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، کانٹوں پہ کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا، خاک اڑائیں گے سردار مر گیا، مزار پنجتن پاک بجھ گئی، شمع مزار پنجتن پاک بجھ گئی، سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا، سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا، عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا، خاک اڑائیں گے سردار
مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ شاہدی کا عزادار مر گیا وہ شاہدی کا عزادار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سرکار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا بیٹی حسن کی ہو گئی بیوہ ہزار ہے بیٹی حسن کی ہو گئی بیوہ ہزار ہے حیدر کا پوتا عاشق غفار مر گیا حیدر کا پوتا عاشق غفار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا خاک اڑائیں گے سردار مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ شاہدی کا عزادار مر گیا وہ شاہدی کا عزادار مر گیا غریب کا سونا چار یا حسین 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 بہلا سجوا بہلا سجوا بہلا بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا سدوا بیلا سدوا بیلا زینب کی پگاہ ہے بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا بھائی تو کہاں ہے بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا آؤں کہ میرا گھر جلتا ہے آؤں کہ میرا گھر جلتا ہے بیمار کا بستر جلتا ہے بیمار کا بستر جلتا ہے خیموں میں دعا ہے بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا کوئی آس نہیں بے آسوں کی کوئی آس نہیں میرے آسوں کی پانی کا سمندر پیاسوں کی پانی کا سمندر پیاسوں کی آنکھوں سے روا ہے بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا بابلا سدوا بیلا سدوا بیلا بے پردہ اور غمگین و حزین بے پردہ اور غمگین و حزین وہ جلتے ہوئے جھولے کے قریب وہ جلتے ہوئے جھولے
چھنتے ہیں سکینہ کے گوہر پھرتے ہیں اسیری میں در در پھرتے ہیں اسیری میں در در وادی تو کہاں ہے باولا صد باولا صد باولا باولا صد باولا صد باولا Say, Dali, 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 Abbas, Abbas, say. السلام علیکم ابو عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم جميع شهداء اشتكى بلا حضور سیدی مولانا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان عجل اللہ تعالی فرجک جعل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ